إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جو موسموں کا بدلنے والا، رات کو دن سے اور دن کو رات سے تبدیل کرنے والا ہے، جو کبھی دن کو چھوٹا تو کبھی رات کو چھوٹا، کبھی دن کو بڑا تو کبھی رات کو بڑا بنانے والا ہے، جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، خطاؤں سے درگزر کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا، خوبیوں کو ظاہر کرنے والا، عزتیں عطا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے باتیں بتائی گئی تھیں، جس میں بہت سی باتیں ذکر کی گئی تھیں، توحید کے اقسام کے تعلق سے بھی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آج ہم جانیں گے توحید کی قسموں کے تعلق سے، اسی طرح سے کلمہ طیبہ کے شروط کیا کیا ہیں، اسی طرح سے شرک کے چور دروازے کیا کیا ہیں۔ تو تین موضوع پر آج گفتگو ہوگی، تینوں توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ توحید کے تعلق سے تعریف اور اس کی قسمیں گزشتہ جمعہ بیان کی گئی تھی اختصار کے ساتھ ہی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ توحید ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر توحید نہ ہو، آدمی کے پاس نیکیاں ہوں، خوبیاں ہوں، اس کو کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، وہ مثال آج پھر دے رہا ہوں۔ اگر بندے کے پاس نماز میں 100 نمبر ہو، زکوٰۃ میں 100 نمبر ہو، حج میں بھی 100 نمبر ہو، روزے میں بھی 100 نمبر ہو، لیکن توحید میں 90 نمبر ہو، کہاں جائے گا بندہ؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن توحید میں 100 نمبر ہو، توحید میں 100، نماز میں 50 ہے، روزے میں 60 ہے، حج میں 70 ہے، یا کمی بیشی ہر ایک میں، یا کسی میں 0، یا کسی میں کم، کسی میں زیادہ، لیکن توحید میں 100 ہے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو توحید میں مکمل 100 نمبر چاہیے، 100 نمبر چاہیے۔ کوئی بندہ ہو، اس کے جو 4 ارکان ہیں چاروں میں کم ہو چلے گا اللہ رب العالمین کے ہاں، لیکن اللہ رب العالمین کو توحید میں پورے کے پورے 100 نمبر چاہیے۔ توحید ایک ایسا سبجیکٹ ہے، 5 سبجیکٹ میں سے توحید میں 100 نمبر، باقی میں کم ہو تو چلے گا، اور باقی میں اگر اس میں بھی زیادہ ہے تو فبیہا و نعمہ، لیکن توحید میں کم نمبر نہیں ہونا چاہیے، بندے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔
اسی طرح سے عبادت کے تعلق سے یہ بھی جانیے، جب بندہ توحید پہ قائم رہتا ہے تبھی عبادت کرتا ہے، اور عبادت اس کی صحیح ڈگر پر، صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کا ادراک رکھتے ہوئے، اس کی معرفت کو سمجھتے ہوئے، اور اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کی پوجا کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو رگڑے اور جھکائے، اسی کو کہتے ہیں عبادت، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ اور اگر بندے کے اندر تواضع نہ ہو، عاجزی نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، اللہ کی عظمت کا ادراک نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو پھر عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت کو سمجھے، اللہ کی معرفت کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اسی طرح سے عبادت کے ساتھ توحید کے جو ارکان ہیں ان کو بھی جانے، توحید کی جو قسمیں ہیں اس کو بھی سمجھے، اور اسی طرح سے کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اہل علم نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کسی اور جمعہ بیان کریں گے، لیکن آج ہم جانیں گے کلمہ توحید کے بارے میں۔ کلمہ توحید کی قسموں کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کی دعوت دی تو مکہ والوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف آپ بلاتے ہو اس اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا وارث کون ہے؟ اور اللہ رب العالمین کھاتا پیتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن شریف کا سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے۔ یہ آسمانوں، زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ دنیا تھی نہیں، تب بھی اللہ رب العالمین تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مولانا حالی نے کیا بہترین کہا، لگاؤ تو اپنی لو اسی سے لگاؤ، لگاؤ لو تو اپنی اسی سے لگاؤ، جھکاؤ سر تو اسی کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی صدا محبت کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کے طرب میں مرو جب مرو تم۔ اور آگے کہا مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی، اللہ کے آگے کسی کی بڑائی نہیں۔ تو ہمیشہ یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہمیشہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھی رہے۔ اسی طرح سے کلمہ طیبہ کے شروط کیا ہیں؟ صرف کلمہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر مسلمانی تو کچھ بھی نہیں، بس زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، بھائی اہل حدیث توحید پہ قائم، ٹھیک ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کر کم ہے، لیکن کیا زبان سے کہہ دیا بس وہی کافی ہے؟ نہیں، توحید کے لیے کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کی شروط کیا کیا ہے؟ 8 قسمیں، 8 شرطیں ہیں علم نے بیان کی، اور بعض نے 7 بیان کی۔ پہلی جو شرط ہے وہ ہے علم، بندہ جانے دل سے، اس کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے دل میں یہ علم ہو، یقینی علم ہو، علم کہتے ہیں یقین کو ہے، علم ہو اس کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا؟ یقین۔ علم تو آپ نے جانا، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، لوگ ان کو بھی معبود کہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو معبود کہتے ہیں۔ تو معبود حقیقی کا علم ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ اسی طرح سے یقین ہو، یقین دل میں یقین ہو، دنیا کے یار وہ دوسرے مذہب والے کے ہم بھی صحیح ہیں،
کوئی پولیٹیشین آ کر کے کہے، کوئی سیاسی آدمی آ کر کے نہیں بھائی وہ بھی مذہب صحیح، اس کا بھی مذہب صحیح، سارے مذاہب کے لوگ صحیح ہیں، کیا ہم کہیں گے سب کا صحیح؟ نہیں، ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پولیٹکس اختیار کر رہا ہے، سیاست کے میدان میں جا بھی رہا ہے، تو بھی اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے اسلام ہی صحیح ہے، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب غلط باطل ہیں، بیکار ہیں۔ یہ عقیدہ جب تک نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، سب بیکار۔ یقین شرط، پہلا جو کلمہ طیبہ کی شرط ہے وہ ہے علم، دوسری شرط یقین ہو، دل سے یقین ہو۔ کوئی کہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں، صرف اسلام ہی صحیح اور دین پر حق ہے۔ تیسرا کیا کہا؟ تیسری شرط ہے اخلاص، صدق دل سے اور خلوص سے، للہیت سے اللہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، اس پر قائم رہے، اس پر قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے، کسی کے سامنے پڑھ رہا ہے اور اندر باطنی طور پہ، چھپے طور پہ کچھ اور بھی گا رہا ہے، ان کا بھی نام لے رہا، ان کا بھی نام لے رہا، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ ایسا عقیدہ نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ سب آیت کریمہ، سب خلوص، اس میں پوری آیت کریمہ ہے، میں اس پہ بیان کروں تو پھر کافی وقت چلا جائے گا، لیکن بس میں اختصار اشارہ کر رہا ہوں۔ 14 عمل صدق کے بعد اخلاص، علم، یقین، اخلاص اور صدق، بندہ سچے دل سے اس کو تسلیم کرے۔ 5واں محبت، اس کلمہ طیبہ سے محبت بھی کرے، ایسا نہ ہو کلمہ طیبہ کی بات ہوئی تو اٹھ کے بھاگ جائے، نہیں، کلمہ طیبہ کی بات ہو تو عشق کی بات ہو تو بیٹھ کر کے سنیں، توحید کی بات ہے۔ یہ نہ سوچے رہے کتنا سنے توحید کے بارے میں، ہم تو اہل حدیث، ہمارے گھر سے ہی شروع سے توحید پڑھایا جائے، نہیں، یہی توحید ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت تو مومنوں کو فائدہ کرے گی نا۔ اس کے بعد کیا؟ تابع داری کرو، اتباع کرو، جتنی چیزیں ہیں جو شریعت نے بتایا اس کی اتباع کی جائے، تابع داری کی جائے۔ اس کے بعد انکار، معبودان باطلہ کا انکار، اور جن چیزوں سے روکا اس سے بندہ رک جائے۔ 8ویں چیز ہے قبول کرنا، کلمہ طیبہ کو قبول کر لیا، اللہ رب العالمین کا اقرار کر لیا، یہ اس کے لیے کافی۔ کلمہ کی 8 شروط ہیں، علم و یقین اور صدق و محبت۔ کلمہ کی 8 شروط ہیں، علم و یقین اور صدق و محبت، خلوص و قبول اور انکار و طاعت، خلوص و قبول اور انکار و طاعت، یہ 8 ہیں معراج کلمے کی شرطیں، یہ 8 ہیں معراج کلمے کی شرطیں، جو پوری کرو گے تو پاؤ گے جنت۔ یہ 8 شرطیں اگر ان کو پوری کر لی جائے تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جائے گی، جنت میں جانا۔ اب دیکھیں توحید کے تعلق سے، توحید کا کتنا ضروری عمل ہے۔ اب میں آپ کو شرطوں کے بعد، کلمہ طیبہ کے شروع کے بعد شرک کے 4 دروازوں کی طرف لے کر کے آؤں گا۔ بس ہم کہیں مسلمان ہیں تو بھائی کہنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں جاننا بھی ہے۔ جو چیزیں شریعت میں ہمیں ابارتی ہے، فنا کام کرو، ویسی کچھ چیزیں جو روکتی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کون کون سی چیز ہے جس سے بچا جائے، ان چیزوں کا علم حاصل کرتے تھے۔ سب سے پہلے کیا؟ کلمہ گو آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ 8 شرطیں نہیں ہوگی نا کلمہ طیبہ کی، تو بہت ممکن ہوگی جہنم میں چل جائے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، لیکن وہ اکثر لوگ مشرک ہیں، اکثر لوگ مشرک۔ تو شرک کے 4 دروازوں کے بارے میں جانیے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے شرک کے 4 دروازہ کا، سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ ہے جہالت۔ جہالت، جیسے نوح علیہ السلام کے قوم، اور ان کے بعد میں نوح علیہ السلام کے بعد جو نیک لوگ جو گزرے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ شرک وہیں سے پنپا ہے، وہیں سے نکلا ہے نوح علیہ السلام کے قوم سے۔ شرک، مورتی پوجا وہیں سے نکلی۔ شیطان آ کر کے دل دماغ میں ڈالا، بھائی بڑے نیک لوگ تھے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں کچھ ایسا اسٹیچو بنا لو، کچھ بنا لو، تصویر وغیرہ بنا لو، ہفتے میں چلے جانا، فلاں دن چلے جانا، جا کر کے زیارت کر لینا،
تم سوچنا بھائی یہ نیک لوگ ہیں، گزر گئے، ہم بھی ان کی طرح کچھ عبادت کریں. ہوتے ہوتے جب نئی نسل آئی، نئی نسل نے کہا بھائی اتنا دور کون جائے گا، لاؤ گھر میں ہی بنا لیتے، گھر میں ہی بنا لی مورتی، اس کی عبادت کرنے لگی. تو جہالت کی وجہ سے بندے نے مورتی بنائی، اس کی عبادت کی، اس کی پوجا کی، اس کی پرستش کی، اور پھر جہنم کا دروازہ کھول لیا اپنے لیے. شرک کا دروازہ کھولتے کھولتے جہنم کا دروازہ کھول لیا. دوسرا عمل ہے شرک کا چور دروازہ، وہ ہے قبر پرستی. قبر پرستی، کوئی شخص قبر پرست ہے اس کے لیے بھی جہنم کا دروازہ سمجھیے آسانی سے کھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پر جانے کی جو اجازت دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دہانی کے لیے، قبر پہ جا کر کے درود پڑھنے کے لیے، قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھنے کے لیے، قبر پہ جا کر کے چادر چڑھانے کے لیے، قبر پہ جا کر کے پھول چڑھانے کے لیے، یا پانی ڈالنے کے لیے. بعض لوگ پانی ڈالنے جاتے ہیں، ہے نا بھائی، 1-2 ہفتہ ہو گیا پانی ڈال کر کے آئیں، تو پانی ڈالنے کے لیے بھی نہیں، وہاں جا کر کے دعا کرنے کے لیے بھی نہیں، فاتحہ اور درود پڑھنے کے لیے بھی نہیں. قبر پہ صرف اور صرف اس لیے جانا ہے اپنے فائدے کے لیے کہ وہاں جاؤں گا، قبر کو دیکھوں گا تو یاد تازہ ہوگی آخرت کی کہ یار اسی قبر میں بھی تو آؤں گا. وہاں جاؤ، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم، اس دعا پڑھیں. وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو، فاتحہ پڑھو، درود پڑھو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. درود کیوں مردوں کے لیے پڑھیں گے بھائی؟ درود پڑھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. ہمارے شما کے لیے درود کی اجازت نہیں ہے. ہم اور آپ پر کون سی درود ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کون سی درود ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کون سا فاتحہ ہے؟ نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے، صرف دعا ہے. دعا گھر بیٹھے بھی کر دو، یہیں بیٹھے بیٹھے کر دو. جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو آنے والے ان کے لیے بھی ہو جائے گی دعا. اور دعا کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین، اس طرح اللہم اغفر لی حینا ومیتنا، یہ ساری دعائیں بندہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے قبر پر جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ صحیح ہے، معلوم چلا. قبر کی زیارت فاتحہ پڑھنے کے لیے، اسی طرح جا کر کے درود پڑھنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، پھول بچھانے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے، دادا دادی کو یاد کرنے کے لیے، یہ صحیح اور ثابت نہیں ہے، معلوم چل گیا. تیسرا جو عمل ہے شرک کا چور دروازہ، جو تیسرا دروازہ ہے وہ ہے عرس، میلے اور ٹھیلے لگانا. ہے نا بعض لوگ قبریں بناتے ہیں، پورا اس کو پکا کریں گے اور پھر سال میں ایک بار باقاعدہ بڑے بہترین انداز میں جو ہے عرس لگائیں گے. ہندوستان میں بہت سے ایسے شہر ہیں، بلکہ ایسے ایسے شہر ہیں جو مشہوری ان ناموں سے ہیں. ہمارے یہاں آپ چلے جائیے بہرائچ ہے، بہرائچ میں بہت بڑا درگاہ. ادھر آپ راجستھان میں آئیں گے اجمیر ہے، اور آپ کے ادھر تمام ہندوستان میں کن کن جگہوں کا نام لوں، بہت سی جگہیں ہیں جن پر لوگوں نے عرس اور میلے اور ٹھیلے لگانا جائز اور صحیح اور ثابت مانا. یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے سے، چونا اونا لگانے سے روکا ہے، منع کر دیا. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر پر بیٹھنے سے بھی روکا ہے. اور وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر پر عمارت بنانے سے بھی روکا ہے، گھر محل وغیرہ تعمیر کرنے سے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. رواہ مسلم. اسی طرح مزار تعمیر کرنا یہ بھی ایک دروازہ ہے شرک کا، اس سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. بعض لوگ مجاور بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لے کر کے آتے ہیں جھاڑتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ نے اپنے اشعار میں پرویا ہے. کہا اللہ کے نبی کی بات کو ذکر کر رہے، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا،
تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا بیٹا نہ بنانا، میری حد سے رتبہ نہ بڑھانا، میرے حد سے رتبہ نہ بڑھانا، بڑھا کر بہت نہ تم مجھ کو گھٹانا، بڑھا کر بہت نہ تم مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے وہاں جس طرح سرفگندہ، اس طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ، اور آگے ذکر کیا بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، یعنی میری قبر کو تم خود مت بنانا، نہ کرنا میری قبر پر سر خم تم، یعنی میری قبر پہ تم سر جھکانا مت، یا رب عطا کر ان کو بصارت بھی بصیرت بھی، یا رب ان کو عطا کر بصارت بھی بصیرت بھی، کہ مسلمان جا کے لڑتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ علامہ حالی نے بہترین انداز میں جو ہے نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا عمل ہے شرک کا، وہ ہے بدعات کو ایجاد کرنا، دین میں نئی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ پانچواں عمل ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چڑھانا اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ایک واقعہ، دو آدمی تھے کہیں جا رہے تھے، راستے میں گاؤں پڑتا تھا، صحیح واقعہ ہے، راستے میں گاؤں پڑتا ہے، گاؤں والے جو ہے کٹر بت پرست تھے سب، ان لوگوں نے بنایا تھا ہمارے یہاں سے جو بھی مسافر گزرے گا ہمارے گاؤں سے اس کو کچھ نہ کچھ تو چڑھا کے جانا پڑے گا۔ دو آدمی جا رہے تھے، دونوں مسلمان تھے، اب ایک جو ہے کچے ایمان والا، ان لوگوں نے کہا بھائی کچھ چڑھاؤ، کچھ چڑھاؤ گے تبھی تمہیں جانے دیں گے۔ ایک نے کہا بھیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں ہے تو مکھی ہی مار کے چڑھا دو۔ اس نے مکھی پکڑا، مارا اور مار کے بت پہ چڑھا دیا۔ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا، مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ مکھی مار کر کے غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ پر بت پر چڑھا دیا تو جہنم میں گیا۔ صحیح واقعہ امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا۔ اور دوسرا جو آدمی تھا، اس آدمی سے کہا گیا، اس نے کہا بھائی میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، کچھ بھی نہیں چڑھایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کو وہیں پہ قتل کر دیا، بندہ شہید ہو گیا، اللہ کے نبی کی تو جنت میں گیا۔ کہاں گیا وہ؟ جنت میں گیا۔ اس نے مکھی چڑھایا ہے تو جہنم میں گیا، اس نے کچھ بھی نہیں چڑھایا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، مار مار کے شہید کر دیا، یہ چلا گیا جنت میں۔ تو غیر اللہ کے نام پہ کچھ بھی نہیں چڑھانا چاہیے۔ اب بعض لوگ ہیں بھائی کام کرتے ہیں، آٹو چلاتے ہیں، یہاں قبر ہے، درگاہ ہے، آٹو بھی لے کر کے جاتے ہیں، قبر پر لے کر جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ہاں کوئی کہتا بھائی ہم کو لے کر کے جاؤ فلانی قبرستان پہ چھوڑ کر کے آؤ، اور فلاں مزار پہ چھوڑ کر کے آؤ، تو آٹو والے لے کر کے جاتے ہیں، مزار پہ چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ نہیں صحیح ہے بھائی، آپ اس کے لیے شرک کا دروازہ ہموار کر کے کھول دیں۔ کہیے بھائی صاف اصول بنا لیجیے، میں مزاروں پر اپنے آٹو کو، گاڑی کو لے کر کے نہیں جانے والا۔ بہت سے لوگ ہیں اپنا آٹو انہیں جگہوں پر لے کر کے جاتے ہیں، کوئی سواری مل کے چلو وہاں لے کر کے چلو، ذرا اس مزار پہ لے کے چلتے ہیں۔ نہیں لے کے جانا چاہیے، نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، وہ عمل ہے شرکیہ اقوال، شرکیہ باتیں کہنا، یہ بھی چور دروازہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور عمل، ایک اور دروازہ جو شرکیہ دروازہ ہے، وہ ہے نصاب تعلیم میں شرکیہ اسباق کو ایڈ کرنا، شامل کرنا۔ اب ہم جان رہے ہمارا بچہ اس اسکول میں جا رہا پڑھنے کے لیے، ہمیں معلوم ہے میرا بچہ جس اسکول میں جا رہا پڑھنے کے لیے وہاں پہ صرف غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کے بارے میں لیسنس ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا بچہ جس اسکول میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس اسکول میں میرے بچے سے غیر اسلامی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، پھر بھی میں اپنے بچوں کو بھیجوں اس اسکول میں تو جائز اور درست نہیں ہے یہ ہمارے لیے، جبکہ ہمارے پاس موجود ہے ایسے اسکول جہاں پر اسلام پر چلتے ہوئے بندہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کے بچے ہیں ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے ایسے اسکول میں جہاں پر دین و ایمان کا خطرہ ہو۔
ہمارے اور آپ کے اسکول اور مدرسے میں شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے ہوتی ہے. ذکر کرتی ہیں تو لب پہ آتی ہے. میری معصوم دعاؤں کو الہی سے دے، ان طرح کی دعاؤں سے ہوتا ہے. اور ان دوسرے اسکولوں میں غیر اللہ کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے اور غیر اسلامی ایکٹیویٹی کرائی بھی جاتی ہے. اور پھر بعد میں لڑکا آتا ہے کر کے پوچھتا ہے مولانا ہمارا جو ہے ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا کریں؟ اے بھیا تم ایسے اسکول میں پڑھے کیوں؟ داخلہ کیوں کروائے؟ ایڈمیشن کیوں کرائے جب تمہیں معلوم ہے اس اسکول میں میری نماز چھوٹے گی؟ کیوں آپ نے کرایا؟ اور پھر بعد میں آ کر کے کہو کہ میری نماز چھوٹتی ہے. غلطی خود کرو، پھر بعد میں آ کر کے عذر تلاش کرو. یہ صحیح نہیں ہے. اگر ایسے اسکول نہیں تو پھر آدمی ٹھیک ہے دیکھے، لیکن اگر ایسے مدارس ہیں، ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو داخلہ کرواتے ہیں، ویسے ہمیں کرانا چاہیے. ایک اور چور دروازہ ہے کسی نجومی کے پاس جانا، کسی کو جا کر کے ہاتھ دکھانا، بھائی میرا ہاتھ دیکھو، تو میرا بچہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا، بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا، ذرا دیکھو. اچھا میں بڑی تنگی میری گزر رہی ہے، بڑی تنگی چل رہی ہے، ذرا بتاؤ تو خوشحالی کب آئے گی، میری تنگی کب ختم ہوگی، میرا ہاتھ دیکھو. تو ہاتھ دکھانا بھی صحیح درست جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اتا عرافا وکاہنا فصدقہ بما یقول، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس آئے اور آ کر کے اس کو اپنی بات بتائے، اور جو کاہن جو ہے جو کچھ کہے اس کی تصدیق بھی کرے. کاہن بعض پرچی نکالتے ہیں نا، پرچی نکالتے ہیں، وہ کہتے تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تم وہاں کے تھے، یہ کیا ہے؟ اور بندہ کہے ہاں بھائی بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. ہے بہت سے بابا ڈھابا ہیں پرچی نکالتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. تصدیق نہیں کرنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جاتا ہے وہ جو کہتا ہے فصدقہ، اس کی تصدیق بھی کرتا، بھائی تم نے صحیح کہا ہے، تنگی چل رہی، میرے ابا کا نام یہ ہے، میرے اماں کا نام، چچا کا نام، یہ سب بتایا، ٹھیک ہے بالکل صحیح کریں، بہت دنوں سے پریشانی چلی، سب تصدیق کر رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی شریعت، اس کا اس نے انکار کر دیا. اب دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے اسے سوال بھی کرتا، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں آ کر کے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، آپ نے کہا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، ایسے آدمی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک ایسے آدمی کی عبادت، نماز قبول نہیں ہوگی جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، جا کر کے ہاتھ دکھائے. تو معلوم چلا مسلمان کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، بھائی کسی کو ہاتھ جا کر کے نہیں دکھاتا، بھائی ذرا دیکھو کیا مسئلہ ہے، جا کر کے پرچی نہیں نکلواتا، وہ سب صحیح نہیں ہے. تو میں نے بتائے ہیں آج کے خطبہ میں کلمہ طیبہ کے شروط اور شرک کے چور دروازے. اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی جو ہے شرک کے تمام چور دروازوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کلمہ طیبہ کی جو 8 شروط ہیں ان کو جاننے، سمجھنے اور اس کو پڑھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پہ ہی قائم رکھے، توحید پہ ہی زندہ رکھے. ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر آخری جو کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله
رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.